صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ تفصیل ہے اور اس کا اجمال انسان ہے. انسان خلاصہ ہے اور پوری کائنات اس کی تفصیل ہے. اگر کسی نے کائنات کو دیکھنا ہو تو وہ انسان کو دیکھے. ہر پوری کی پوری کائنات ایک اس کا ظاہر ہے اور اس کا باطن. اسی طرح انسان ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. ایک انسان وہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے اور ایک انسان کی حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی. جیسی آنکھ ہے، ایک آنکھ ہے اور ایک اثر اس کی بینائی ہے. ایک طاقت آنکھ ہے اور ایک اثر اس کی طاقت ہے. ایک کان ہے اور ایک اس کا سننا ہے اور ایک دل ہے اور اصل دل کا دھڑکنا ہے. اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو ایک انسان کا ظاہر اور ایک انسان کا باطن ہے. انسان کا ظاہر انسان کی باطن پر برقرار ہے. اگر انسان کی حقیقت اندر کی انسانیت ختم ہو جائے تو انسان خود ختم ہو جاتا ہے. اور انسان کے ظاہر کو جسم کہتے ہیں، اس کو گھر کہتے ہیں اور اس کا ایک وجود کہتے ہیں. اور انسان کی حقیقت جو ہے اور انسان کی باطن کو روح کہتے ہیں. روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح. اے میرے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، تو آپ ان سے فرما دیجیے کہ روح اللہ کے حکم کا نام ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب تک انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے تو جسم چلتا بھی ہے، جسم دیکھتا بھی ہے، جسم سنتا بھی ہے، زبان اس کی بولتی بھی ہے، کان اس کے سنتا بھی ہے، ناک اس کا سونگتا بھی ہے، پیر اس کے چلتے بھی ہیں، ہاتھ اس کے پکڑتے بھی ہیں. لیکن انسان کے جسم سے اس کی روح نکل جائے تو اس کا چلنا ختم، اس کا پکڑنا ختم، اس کا سننا ختم، اس کا بولنا ختم، اس کا دیکھنا ختم. چند دن گزریں گے کہ انسان کی یہ چار اعضاء، انسان کی چار چیزیں جس کا یہ مجموعہ ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اور چند دن کے بعد جو روح نکل جائے، مٹی مٹی میں مل جائے گی، پانی پانی میں مل جائے گا، ہوا ہوا میں مل جائے گی، آگ آگ میں مل جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا، بالکل مٹی کے اندر ختم ہو جائے گا. انسان کو برقرار رکھا ہے انسان کے اندر روح نے. جب تک روح موجود ہے انسان کا جسم چلتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہضم کرتا ہے. اگر اس کی روح ختم ہو جائے تو سب کچھ اس کا نظام ختم ہو جائے گا. یہ انسان کے خیمے کی مانند ہے. جیسے خیمہ ہے، خیمے کے اندر درمیان میں ایک ڈنڈا ہے. اگر اس کو کھینچ لیا جائے تو وہ سارے کا سارا خیمہ درام سے زمین بوش ہو جائے گا. اسی طرح ساری کی ساری کائنات، ایک انسان ایک کائنات مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے جو اس کا ظاہر ہے، اور ایک کائنات کی حقیقت اور اس کا باطن ہے. مجھے اور آپ کو زمین نظر آتی ہے، یہ زمین کے اندر سبزہ، زمین کے اندر نکلنے والے درخت، پودے، سب کچھ زمین سے نکلتا ہے. اگر زمین سے زمین کی اور کھینچ لی جائے زمین کا سبزہ ختم ہو جائے گا. زمین سے نکلنے والے سارے کے سارے پودے، جمادات، نباتات سب ختم
ختم ہو جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو یہ پہاڑ نظر آتے ہیں، ایک پہاڑ کی حقیقت ہے، ایک پہاڑ کا ظاہر ہے۔ یعنی خوبصورت پہاڑ نظر آئیں گے، ان پر پودے نظر آئیں گے، لمبے لمبے درخت نظر آئیں گے۔ کوئی پہاڑ سونے کا ہے، کوئی پہاڑ چاندی کا ہے، کوئی پہاڑ پتھر کا ہے، کوئی پہاڑ کوئلے کا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کی روح نکل جائے گی، ادھر سے لیکن ارض زلزالہ، زمین پہ زلزلہ آئے گا، اس کی روح کو کھینچ لیا جائے گا، تو یہ چلتے یہ کھڑے پہاڑ بالکل رضا رضا ہو جائیں گے، ان پر جتنی خوبصورتی تھی وہ سب ختم ہو جائے گا۔ مجھے اور آپ کو ایک آسمان نظر آتا ہے، ایک آسمان کا ظاہر ہے، ایک آسمان کا باطن ہے۔ ایک آسمان کا سامنے حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، ہمیں نظر آتا ہے آسمان، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے، لیکن اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان کے اوپر اس کی روح نکال دی جائے گی آسمان ٹوٹ جائے گا۔ جب ستاروں سے ستاروں کی روح نکال دی جائے گی، ستاروں کا چمکنا دمکنا ختم ہو جائے گا۔ مجھے اور آپ کو ایک سورج نظر آتا ہے، سورج کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ ظاہر اس کی چمک ہے، اس کی روشنی ہے، لیکن جب اس کی روح سورج سے نکل جائے گی تو اس کا چمکنا دمکنا ختم ہو جائے گا۔ ایک چاند کی چاندنی ہے، چاند ایک مجھے اور آپ کو ظاہر نظر آتا ہے، ایک چاند کی حقیقت ہے۔ جب چاند سے چاند کی روح نکلے گی تو اس وقت اس کا چمکنا ختم ہو جائے گا، چاند بلو ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ پڑیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تب تک زمین میں ٹوٹتی نہیں ہے، آسمان ٹوٹتا نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ برقرار ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وجود برقرار ہے، پانی اپنی جگہ پہ برقرار، سورج اپنی جگہ پہ برقرار، چاند اپنی جگہ پہ کھڑا، آسمان اپنی جگہ پہ کھڑا، زمین اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی۔ تب تک جب تک زمین کے اندر زمین کی روح موجود، آسمان کے اندر آسمان کی روح موجود، پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کی روح موجود، پانی کے اندر پانی کی روح موجود، یہ تب تک اس کی روح موجود ہوگی۔ آسمان کی روح کب تک ہے؟ زمین کی روح کب تک ہے؟ درختوں کی روح کب تک موجود ہے؟ کب تک موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب اس تک زمین کے اندر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے۔ اگر انسان اللہ اللہ کہنے والے موجود، اس وقت قیامت نہیں آئے گی جب تک انسان کے ساتھ ساتھ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی تسبیح کے اندر موجود ہے، اپنا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔